حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 10 ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اس وقت کی ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو چونکہ گورنر بنایا تو آپ قاضی بھی تھے، حاکم بھی تھے، یمن کے لیے عالم یمن کے لیے معلم بھی تھے، آپ نے انہیں دین بھی سکھانا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، فرمایا اے معاذ، تمہیں جب فیصلہ کرنا پڑے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ، کتاب اللہ سے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا پہلے میں اسے قرآن میں تلاش کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ، اگر قرآن میں نہ پاؤ تو؟ فرمایا کس سے؟ معاذ بن جبل سے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہر مسئلہ قرآن میں موجود ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، یہ دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں، قرآن میں مسئلہ تو موجود ہے، اگر معاذ بن جبل کو نہیں ملا تو تمہیں کیسے مل جائے گا؟ ہر بندے کو کیسے قرآن سے مسئلہ ملے گا؟ حضور نے معاذ بن جبل سے فرمایا اگر قرآن میں نہ پاؤ تو؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، پھر آپ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ کچھ مسئلے ہمیں قرآن سے نہیں ملیں گے، وہ کہاں سے ملیں گے؟ حضور کی سنت سے ملیں گے، احادیث سے ملیں گے، حضور کی سیرت سے ملیں گے۔ اور پھر آگے چل کے دیکھیے، جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے قیاس کرتے ہیں، وہ قیاس تو کرتے ہیں مگر کیوں کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں یہ بھی تو دیکھیں۔ اس کو کوئی نہیں دیکھتا، بس صرف تان و تشنیع کیے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے معاذ، اگر وہ مسئلہ میری سنت میں نہ پاؤ تو؟ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ کئی مسئلے ایسے بھی ہوں گے جو ہمیں حدیث میں نہیں ملیں گے۔ جب معاذ بن جبل کو نہیں ملے تو کسی اور کو کیسے ملیں گے؟ صحابی رسول ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، پھر اس وقت میں اجتہاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت میں کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا، یعنی قرآن اور حدیث کے علم میں غور و فکر کروں گا۔ اب بظاہر وہ بات مجھے قرآن یا حدیث میں نہیں مل رہی، آپ کی سنت پہ نہیں مل رہی، پھر میں اس کو قیاس کروں گا، غور و فکر کروں گا کہ یہ مسئلہ کس مسئلے کے تحت آتا ہے، پھر اس کے مطابق میں فتویٰ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ بھی یہی کرتے تھے۔ ان کا خود اپنا فرمان ہے کہ فتویٰ دیتے ہوئے سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے تلاش کرتا ہوں، وہاں سے نہ ملے حدیث سے تلاش کرتا ہوں، وہاں سے نہ ملے تو صحابہ کی سیرت سے تلاش کرتا ہوں، وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر اپنی اجتہاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ مارا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے پیغمبر کے قاصد کی اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی جو اس کے رسول کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے نبی کے قاصد کو اتنا عظیم بنایا ہے۔ سبحان، اس کو پتہ ہے کہ کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہے، پہلے قرآن میں، پھر حدیث میں، پھر صحابہ کی سیرت میں، پھر نہ ملے تو پھر اپنی رائے سے اجتہاد کرنا ہے۔ اللہ اللہ۔ فقہائے اسلام نے یہی کام کیا ہے۔ کئی ایسے مسئلے ہیں جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ ایک مزے کی بات بتاؤں، اتنی مشہور و معروف، بھینس کی قربانی کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں بھی نہیں ہے۔ بھینس کی قربانی تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ جو لوگ لگے رہتے ہیں نا، نہیں ہر مسئلہ قرآن میں نکال کے دکھا، ہر مسئلہ حدیث میں نکال کے دکھا، بھینس کی قربانی کہیں نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، بیسیوں کیا بے شمار ایسی مثالیں ہیں جن کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو فقہائے اسلام نے کیا کیا؟ قرآن و حدیث کو پڑھا، مسائل کو اخذ کیا، حلال اور حرام کو جانا، اصول اور قوانین بنائے، پھر ان کے مطابق مسائل کو پرکھنا شروع کیا۔ اب بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے۔ بھینس ذبح کرنا حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس میں بڑی تفصیل سے فتویٰ دیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھینس کی قربانی۔ میں نے تو ایسے اشارتاً عرض کر دی سادی سی بات۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں بظاہر نہیں ملتی، چونکہ ہمارا علم ناقص ہے، ورنہ علماء کرام کو تو رب نے ایسا نوازا ہے کہ وہ ہر بات کا علم قرآن سے لے لیتے ہیں۔ جن کو رب نے نوازا انہیں نواز دیا ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر اس حوالے سے اکثر کرتا رہتا ہوں. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، محی الدین ابن عربی تو یہ بھی تلاش کر لیتے ہیں کہ میرا گھوڑے سے گرنا قرآن میں کہاں لکھا ہے. سبحان اللہ، علم تھا نا اللہ کا دیا ہوا، وہ ڈھونڈ لیتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنایا، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ رخصت ہوئے نا مدینہ سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ساتھ چلے رخصت کرنے کے لیے. حضرت معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی پیدل ہیں، اور جس کو اپنا قاصد اور اپنا گورنر بنا کر بھیجا اس کو سواری پہ سوار کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. بزرگان دین نے یہاں پہ لکھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے حکام کی عزت بڑھانا تھا. سبحان اللہ، ان کی شان و شوکت تھی، ان کی تکریم تھی. سبحان اللہ. اللہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث شریف میں آتا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی ہے، دیگر محدثین نے بھی نقل فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ چلتے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت فرما رہے تھے، باتیں بتا رہے تھے کہ گورنر تو بن رہے ہو، تم نے یہ کام کرنے، ایسے ایسے رعایا کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نصیحتیں کر کے فارغ ہوئے، فرمایا یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ تمہیں ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو. اللہ اللہ، اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو. وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس کے بعد میری اس مسجد سے گزرو اور میرے مزار سے گزرو. سبحان اللہ، تم اس مسجد میں آؤ گے، میرے مزار پہ آؤ گے. فَبَكَى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر زار و قطار رونے لگے حضور کی جدائی میں. سبحان اللہ. 1450 سال گزر گئے ہیں. آج بھی مسلمان اگر اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں نا تو اللہ کے فضل سے اشک بہاتے ہیں. وہ جو 7 صحابہ جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں رہ کر خدمت کر کے پرورش بھی پائی، حضور کے ہاں علم بھی سیکھا، حضور کی صحبت میں رہے، ان کے لیے جدائی قیامت نہیں تو کیا ہوگی. آج بھی عشاق اگر روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، حاضری دیتے وقت بھی اشک بار ہوتے ہیں، جیسے بچھڑا ہوا اپنے ماں باپ سے جا کر نہیں ملتا، بچھڑا ہوا بچہ، ایسے عشاق حضور کے روزہ انور پہ حاضری دیتے، اور جب رخصت ہوتے ہیں تو بھی ایسے ہی جیسے کوئی بچہ ماں باپ سے بچھڑ رہا ہو. اللہ اللہ. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روئے. اللہ اللہ. اس حدیث میں دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے کیا فرمایا کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کی خبر دی کہ حضور کو پتا تھا اپنے وصال کا، اسی لیے فرمایا آج کے بعد ملاقات نہیں ہوگی. حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ میرا وصال مدینے میں ہوگا، اسی لیے فرمایا تم میری مسجد میں آؤ گے. سبحان اللہ. حضور یہ بھی جانتے تھے کہ پہلے میرا وصال ہوگا، بعد میں معاذ بن جبل کا ہوگا، اسی لیے فرمایا تم میری مسجد میں آؤ گے، میرے مزار پہ آؤ گے. حضور یہ بھی جانتے تھے کہ معاذ بن جبل میری مسجد میں میرے مزار پہ آئیں گے، اس لیے فرمایا آؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے کوئی حضور کے علم کا موازنہ کہیں جی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خبریں دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا، مسجد نبوی کا اور اپنے مزار کا ذکر کیا تو بتا دیا کہ میری قبر انور بھی مسجد نبوی میں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اللہ. اور یہ ہجرت کا 10واں سال تھا، 11ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے. ہجرت کے 10ویں سال معاذ بن جبل کو رخصت کرتے ہوئے فرمایا. اللہ اللہ، سبحان اللہ.